نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہم نے اپنی سابقہ کلاس میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو ایکسپلین کیا تھا مختصر سے الفاظ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ استعاذہ اور بسملہ اس کی تشریح کی تھی۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ سورۃ الفاتحہ یہ سورۃ الحمد ہے، اللہ کی تعریف اس میں کی جاتی ہے، اور سورۃ الدعا بھی اس کو کہتے ہیں۔ دعا کا طریقہ ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیسے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ تو یہاں بھی ہم اللہ سے ایک بہت ہی اہم دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یا ترجمہ بن سکتا ہو، کیونکہ اس میں تعریف کا مفہوم بھی ہے، اس میں شکر کا مفہوم بھی ہے۔ اور ہم نے پہلی آیت میں یہ بات سیکھی تھی کہ اس میں اللہ سے ہمارا جو سب سے قریبی تعلق ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب پہ اس کی دسترس ہے، ہم سب پر وہ اختیار رکھتا ہے، ہم سب کا بادشاہ ہے، ہمارا آقا ہے، ماسٹر ہے۔ تو جب یہ آیت سامنے آتی ہے تو تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے اللہ سے قریبی، اور اللہ کا روب اور جلال بھی، جو کہ بادشاہ، حاکم، مختار کل اور ہم سب کا مالک، خالق، تو اللہ کا جلال روب بھی آ جاتا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ تو اگلی آیت میں محبت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ ہمارا بادشاہ تو ہے، لیکن عام بادشاہوں کی طرح نہیں، وہ بہت بڑا مہربان ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ یہ 2 صفتیں لائی گئیں۔ ہمیں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب یہ 2 صفات بیان کی گئیں تو کچھ نادان قسم کے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ لاپرواہ ہو جائیں کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا، کوئی بات نہیں، جو مرضی کر لو، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو ساتھ اگلی صفت آ گئی جس کو پڑھ کر ہم پھر تھر تھر کانپ اٹھتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ ایک بدلے کا دن آئے گا جس دن کچھ بھی اس سے چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کچھ بھی مخفی نہیں، ہمارے سارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، سب کچھ اس کے سامنے ہیں، اور لکھے جا رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور روز قیامت کو ہم سب کے سامنے وہ ایک اعمال نامہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ وہ اس دن کا وہ مالک ہے، کوئی بادشاہت اس دن کسی کی نہیں ہوگی، کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ جو عارضی اللہ نے ہمیں اختیار دیے دنیا میں، وہ سارے اختیارات اس دن سلب کر لیے جائیں گے۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا عمل کرنے کا، اچھا کریں برا کریں، یہ بھی سلب ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا دوسرے لوگوں پر، کسی پہ ہمیں حاکم بنا دیے گا، کسی کا ذمہ دار بنا دے گا، کسی کا کوئی خامد ہے، کسی کی کوئی بیوی ہے، کسی کا کوئی بیٹا ہے، یہ سب اختیارات، ذمہ داریاں دی گئیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن کچھ رشتے نہیں رہیں گے، اس دن سب رشتہ داریاں ختم، اور اس دن سب اللہ کے سامنے ایک عاجز بندے بن کر حاضر ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے ہمیں اختیار دیا اپنے اعضاء پر، اپنے ہاتھ ہلانے پر، آنکھیں کھولنے بند کرنے پر، ان کا جائز استعمال کریں، ناجائز استعمال کریں، اس دن یہ بھی اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور بول بول کر پکاریں گے کہ اللہ اس نے یہ کام ہم سے لیا، اس نے ہم سے یہ غلط کام لیا۔ تو یہ سارے اختیارات سلب کر کے سب بے اختیار ہو جائیں گے، اور سب اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن امر، حکم صرف اللہ کے لیے ہوگا۔
تو یہ چار، پہلے ہم نے ایک دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے نہیں۔ پھر دعوے کی دلیل کے طور پر ہم نے چار اس کے بعد دلائل دیے گئے۔ پہلا کیا کہ اللہ کے لیے تعریف کیوں ہے، ہم اس کے لیے کیوں ہے کہ وہ ہم سب کا رب ہے، ساری کائنات کا، سب مخلوقات کا۔ دوسرا دلیل کیا کہ وہ الرحمن ہے، تیسری وہ الرحیم ہے، چوتھی وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب جب چار اس کی صفات بڑی بڑی بیان کی گئیں تو بہت تعلق ظاہر ہو گیا۔ ان تینوں آیات سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ سے ہمارا ایسا تعلق ہے، کیونکہ زمانے بھی آپ جانتے ہیں تین ہوتے ہیں نا، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا تعلق ماضی سے ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم سب کا خالق ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کا تعلق حال سے، ہم پر رحم کر رہا، مہربانیاں کر رہا، عنایات کر رہا۔ اور مالک یوم الدین کا تعلق مستقبل سے ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ کا ہم پر ایسا کنٹرول ہے، اختیار ہے، نہ ہمارا ماضی اس کے بغیر رہ سکتا تھا، نہ حال اور نہ مستقبل۔ ہم سب کے ہر زمانے، ہر وقت پہ اللہ کی دسترس ہے، اور ہمارا کچھ بھی اللہ کے بغیر نہیں، سب کچھ اللہ پہ ہمارا انحصار ہے، اس ذات بابرکات پر۔ جب ایسا قریبی تعلق ہے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہوں، جس کا ایسا قریبی تعلق ہو، ہمارا ماضی، حال، مستقبل سب کچھ اللہ پر منحصر ہو، تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے اب یہاں سے خطاب مخاطب سے بات ہو رہی، پہلے اس مخاطب کی بات نہیں ہو رہی، پہلے غائب بات اللہ کی تعریف ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب یہاں سے ایاک براہ راست اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو گئے۔ ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں التفات، یعنی غائب سے مخاطب کے جملے شروع کر دیے۔ اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ جب انسان اللہ کی اتنی تعریف کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سے براہ راست بات شروع کر دیتا ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ جتنی اس کی عبادت کرتے جائیں گے، اس کی تعریف کرتے جائیں گے، اس کی ثنا کرتے جائیں گے، اتنی ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے مخاطب کیا اللہ کو براہ راست، ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تو ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ عربی زبان کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جملے میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور پھر مفعول وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ عربی کا سٹائل ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا، ناصر نے قرآن پڑھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ قرأ ناصر القرآن، ناصر نے قرآن پڑھا۔ اکل زید الطعام، زید نے کھانا کھایا۔ طعام جس کو جو چیز کھائی جا رہی، پڑھی جا رہی، وہ آخر میں ذکر ہوتی ہے۔ لیکن اس جملے میں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد، اس میں مفعول پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ جملہ ہونا یہ چاہیے تھا نعبد کا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، کا تیری، جس کی عبادت کی جا رہی وہ مفعول ہے، تو وہ بعد میں ذکر ہونا چاہیے تھا عربی کے قانون قاعدے کے اعتبار سے۔ نعبد کا ونستعین بک، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن مفعول یعنی اللہ کو پہلے ذکر کر دیا گیا، ایاک تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ عربی کا قانون کیوں بدل دیا؟ یعنی مفعول کو پہلے کیوں ذکر کر دیا گیا؟ یہ کہتے ہیں تخصیص پیدا کرنے کے لیے، حصر پیدا کرنے کے لیے، یعنی صرف اور صرف تیری، یعنی اس پہ زور دیا جا رہا، عبادت پہ زور نہیں دیا جا رہا، کرنے والوں پر زور نہیں ہے۔ اصل زور جس بات پر ہے، کس کی عبادت کی جا رہی ہے، کس سے مدد مانگی جا رہی ہے، اس کا اظہار کرنا مقصود ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، کہ یعنی جو مقصد زندگی ہے۔ اس لیے مفعول کو پہلے اس لیے ذکر کیا گیا
تاکہ جملے میں حصر پیدا ہو جائے، جملے میں تخصیص پیدا ہو جائے، جملے میں تاکید پیدا ہو جائے کہ ایاک نعبد، صرف، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صرف تیری. یہ صرف تیری جو ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ اس مفعول کو پہلے لانے کی بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے؟ یہ پہلے لانے سے معنی یہ بن گیا کہ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. تو لا الہ الا اللہ میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے. نفی ہو رہی ہے غیر اللہ کی اور اثبات ہو رہا ہے اللہ کی ذات کا. تو ایاں کا جب تخصیص پہلے کر دی گئی، مفہوم پہلے لایا گیا، تو وہی مفہوم پیدا ہو گیا. تو اس کا اصل ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب دیکھو یہاں ایاک 2 بار لایا گیا. ایاک، حالانکہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ایاک نعبد ونستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ایاک پھر لایا گیا بتانے کے لیے کہ عبادت بھی صرف اس کی جائے گی اور مدد بھی صرف اس سے مانگی جائے گی. نہ عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ استعانت میں اس کا کوئی شریک ہے. عبادت بھی اس کی اور استعانت بھی اسی سے مانگی جائے گی. اس لیے بار بار ایاک 2 بار لائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ تو ہر شخص انڈیویجول پڑھتا ہے نا، ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے. تو یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ اس کے علماء نے کئی جواب لکھے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے عاجزی کے اظہار کے لیے کہ اور چونکہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں تو اکیلے مانگتے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی شان، اللہ کا مقام، تو سارے مل کر ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم سب تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. اجتماعیت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کہ ہر انسان جو اکیلا کرنے میں کہ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تیری مخلوق ہیں اور ہم سب تیرے حضور مانگنے آئے ہوئے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں یہ اللہ کے حق ہیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے. اس لیے دونوں کے اکٹھا ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب نعبد یہ عبادت سے ہے. عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اس میں بہت ضروری ہے کہ نعبد کا جو لفظ ہے یہ عبد سے ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، اللہ کا. تو اسی سے یہ عبادت کا مفہوم ہے. یہ ہمارے یہاں جو کنسپٹ ہے نا ورشپ کا، یہ اس کا ترجمہ نہیں بن سکتا. ورشپ یہ عبادت کا ترجمہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس میں مفہوم آتا ہے عبد یعنی غلام سے. غلام جیسے اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہے، ذلیل کر لیتا ہے، عاجز کر لیتا ہے، اور اپنے مالک سے کیا اس کے دل میں احترام بھی ہوتا ہے، ڈر کی بنا پر نہیں. یہ وہ ہے کنسپٹ جو اسلام نے دیا. اس لیے اب عبادت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے کمال الذل والخضوع مع کمال الحب، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے. انتہا درجے کا اپنے آپ کو عاجز کر لینا، اپنے کو ذلیل کر لینا، انتہا درجے کی محبت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ نہیں. اگر ڈر کے ساتھ ہوگا تو وہ عبادت نہیں کہلا سکتی. اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کی عزت بھی ہے، اللہ کا احترام بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنے کو انتہا درجے کا ذلیل بھی کرتے ہیں، حقیر بھی کرتے ہیں، عاجز اور پس بھی کرتے ہیں، جیسا کہ سجدے میں ہم سر رکھ کر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں. اسی طرح اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اقصى غایت الذل والخضوع مع غایت الحب، انتہا درجے کا اپنے آپ کو عاجز اور حقیر کر لینا انتہا درجے کی محبت کے ساتھ. تو اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ اہل ایمان جو ہے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے عبادت، جس میں احترام اور اللہ کی عزت توقیر، اللہ کی محبت بھی، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کرنا بھی، یہ ہے عبادت۔ پھر عبادت کی کئی اقسام ہیں، ساری اقسام یہاں آ جاتی ہیں۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور باقی سب غیر اللہ کے لیے ہم رکھ لیں، نہیں۔ جب ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی باتیں اللہ کے لیے، ساری بدنی باتیں اللہ کے لیے، ساری مالی باتیں اللہ کے لیے۔ جتنی بھی اقسام ہیں، خواہ ان کا تعلق دل سے ہو، بہت سی عبادات ہیں جن کا تعلق دل سے، جیسے توکل ہے، جیسے محبت ہے، جیسے خوف ہے، رجا ہے، امید ہے، اس کا تعلق دل سے۔ اس طرح کچھ عبادات جن کا تعلق زبان سے ہے، جیسے ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، دعا کرنا ہے، تسبیحات کرنا، حمد بیان کرنا، ان سب کا تعلق زبان سے۔ کچھ عبادات جن کا تعلق جسم سے ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، آپ یا قرآن پڑھنا ہے، یہ بھی آپ نے محنت کی، چل کے ہے، سفر کر کے ہے۔ تو یہ ساری کی ساری عبادات کس کے لیے ہیں؟ یہ ایک اللہ کے لیے۔ جیسے ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح مالی عبادات ہیں، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، نذر و نیاز دینا، یہ سب کچھ اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ایاک نعبد پڑھے اور غیر اللہ کو اس میں شریک کرے تو اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ایاک آ گیا نا، اس میں آ گیا کہ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ جو عربی کا جو مضارع ہے، جو کہ نعبد اور نستعین، یہ مضارع ہے، فعل مضارع عربی میں یہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے۔ تو اس کا دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ایک ترجمہ کیا بنے گا؟ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا صرف تیری عبادت کریں گے۔ یعنی ایک تو ہم اعتراف کر رہے ہیں، حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں، دوسرا ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کا حقدار ہے۔ اور مستقبل بھی آ گیا، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور اس طرح نستعین بھی، اے اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے، تیرے علاوہ کسی اور کے آستانے پر نہیں جائیں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ تو یہ عبادت بھی اللہ کا حق ہے اور استعانت بھی اللہ کا حق ہے۔ عبادت کو پہلے ذکر کیا، استعانت کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایاک نستعین پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ کیونکہ عبادت جو ہے یہ اللہ کا حق ہے اور استعانت بندے کا حق ہے۔ تو اللہ کے حق کو پہلے بیان کیا گیا کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، یہ بندے کا حق بنتا ہے، اس لیے اللہ کا حق پہلے ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہ عبادت مقصد زندگی ہے اور استعانت اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے وسیلہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ یہ تو مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ یہ مقصد زندگی ہے، ہم نے صرف انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کرے۔ اور نستعین میں ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے یہ عبادت کرنا آسان کر دے، تجھی سے مدد مانگ، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنی ہمت اور طاقت اور توفیق نہیں کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک۔ اسی یہاں دیکھیں یہاں مضارع آیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم نے تیری عبادت کی، ماضی کی بات نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب ہم ماضی کی بات کریں گے تو ہمارا دیکھیں ہم نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا، نہیں، ہم کرتے ہیں، یعنی کوشش کر رہے ہیں اللہ، اور تجھ سے اس کی توفیق مانگتے ہیں۔ کوئی ساری زندگی بھی اپنا سر سجدے میں لا کر پڑا رہے، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی بھی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو ایک نعمت آنکھ دی، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ مضارع استعمال ہوا، اس میں وعدہ بھی کیا جا رہا، اعتراف بھی کیا جا رہا، اور نعبد عبادت کو پہلے ذکر کیا۔ اور تیسری وجہ کہ یہ بھی ہے کہ نعبد کہہ کر ہم اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتے ہیں،
اور استعانت مانگنے سے پہلے وسیلہ پیش کریں۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ اب بدلے میں تو ہماری مدد فرما۔ یہ وسیلہ مانگنا یہ بہترین طریقہ ہے، اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرنا۔ وہ جو آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد وہ غار میں پھنس گئے تھے، بارش آ گئی اور طوفان آ گیا تو وہ غار میں پھنس گئے، تو پھر کیا ہوا، کوئی سبیل نہیں تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، آگے پتھر دھانے پہ پتھر آ کے جم گیا۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ اب یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کی ذات کے، تو اللہ کے حضور دعا کرو، پہلے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرو۔ تو تینوں نے اپنا اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ رضا صرف تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ مجھے آج ہمیں اس مصیبت سے رہائی عطا فرما۔ تینوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے پتھر سلکا دیا اور وہ باہر نکل آئے۔ تو یہاں بھی وہی طریقہ ہے کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما، تو مانگنے سے پہلے اپنی عبادت کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ جو جملہ ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ، قرآن مجید کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک۔ ان دوسرے لفظوں میں آپ سمجھیں کہ پورا دین یہی آیت ہے، پورا دین۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سر القرآن الفاتحہ، الفاتحہ سر القرآن، کہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا سر ہے، پورے قرآن کا راز ہے، پورے قرآن کا خلاصہ دوسرے لفظوں میں۔ وسر الفاتحہ هذه الآیہ، وهذه الآیہ سر الفاتحہ، یہ جو آیت ہے ایاک نعبد، یہ سورۃ الفاتحہ کا راز ہے، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں اور بعد نے یہ بھی لکھا کہ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، بعد نے لکھا 104 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اللہ بہتر جانتا ہے، تو ان ساری کتابوں کا خلاصہ 3 کتابوں میں اللہ نے بھیج دیا، تورات، انجیل اور زبور میں، اور پھر ان 3 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں، اور پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اس ایک آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ پورا دین یہی ہے۔ اسی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے کہ من نعبد و کیف نعبد، کس کی عبادت کریں اور کیسے عبادت، یہ پورا دین ہے، کس کی عبادت کرنی ہے اور کیسے عبادت کرنی ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ کیسے کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ بس یہ پورا دین آ گیا اس میں۔ تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معبود برحق اللہ، اور جس کی اطاعت کرنی ہے، جس کی پیروی کرنی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایاک نعبد یہ ایسا جملہ ہے کہ علماء نے اس ایک آیت کی تفسیر میں بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے اس ایک آیت کی تفسیر میں 3 جلدوں پر مشتمل بڑی ضخیم کتاب مدارج السالکین لکھی، ایک ہی آیت کی تفسیر ہے بس، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم تو صرف اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ تو تفسیر کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے پہلے اللہ کے حضور وسیلہ پیش کیا، اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب ہم اللہ سے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد درخواست کی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک بات جو ضروری سمجھنے والی وہ یہ ہے، جب ہم بات کرتے ہیں نا نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی استعانت اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو پھر ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں تو بعض اوقات اپنے معاملات کے لیے دوسرے مدد لینی پڑتی ہے۔ کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کوئی بھوکا ہوگا تو اس کو کسی سے کھانا مانگنا پڑے گا۔ تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ کیا یہ بھی جائز نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں 2 ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے استعانت تحت الاسباب، اور دوسری ہے استعانت فوق الاسباب۔ استعانت وہ ہے کہ جو
اس اسباب کے ذریعے ہو. جیسا کہ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم اس کے بعد علاج کروانے جاتے ہیں, اس کو اللہ نے علم دے رکھا ہے اور وہ ہمارا علاج کرتا ہے. ایک آدمی نے ہوٹل کھولا ہوا, اس نے کھانا پکا کے رکھا ہوا ہے, تو آپ پیسہ دیتے ہیں اور کھانا سے لے لیتے ہیں, تو یہ اسباب ہیں. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. ایسی مدد اللہ کے انبیاء نے بھی اپنی امتیوں سے مانگی تھی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم سے, من انصاری اللہ, کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں, هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اے حبیب اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی اپنی نصرت سے, اور مؤمنوں کے ذریعے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی. تو انبیاء کی بھی اللہ نے مدد فرمائی, ان کے صحابہ سے, ان کے ساتھیوں سے. یہ ہے جو تحت الاسباب ہے. یہ ہمیں حکم دیا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی کام میں دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. لیکن یہ جو تعاون ہے یہ تحت الاسباب وہی تعاون کر سکتا ہے جو انسانی بس میں ہے, استطاعت میں ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس وزن ہے, ہیوی چیزیں آپ اٹھانا چاہتے ہیں, تو آپ اٹھانے کے لیے آپ کو کسی ہیلپر کی ضرورت ہے. تو آپ کس کو کہیں گے؟ اسی کو کہیں گے جو صحت مند ہو, جو چلنے پھرنے والا ہو, جو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو. آپ کسی بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے شخص کو جو بیماریوں میں جکڑا ہوا ہو, جو ہلنا, آپ اس کو نہیں کہیں گے. جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا, طاقت دی, آپ اسی کو کہیں گے. اسی طرح اگر آپ نے علاج کرانا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کسی انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے. آپ نے بلڈنگ بنوانی ہے, آپ انجینئر کے پاس جائیں گے, آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. تو یہ تحت الاسباب ہے. دوسری استعانت ہے جو فوق الاسباب ہے, جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے, اور وہ ہے کسی سے شفا مانگنا, کسی سے اولاد مانگنا. ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے, وہ اولاد نہیں دے سکتا. ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے, ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا. شفا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ایک ہی مرض کے دو مریضوں کو ایک ہی نسخہ دیتا ہے, ایک صحت یاب ہو جاتا ہے, دوسری بیماری اور بڑھ جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو شفا اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں, اولاد دینا اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں, کسی کی قسمت کو بہتر کرنا یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں, رزق میں اضافہ کر دینا, عزت ذلت اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں, زندگی موت اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں. یہ سارے معاملات اللہ کے اپنے اختیار میں ہیں. تو یہ ہے, یہ ہم کہتے ہیں ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, وہ یہ استعانت ہے. ورنہ کسی کو کہنا کہ بھائی مجھے قرض دے دو, میرے ساتھ یہ ہیلپ کر دو, یہ اس استعانت جو شرک میں نہیں آتی. اور دوسرا جو سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, وہ چیز نہیں ذکر کی گئی کہ کس معاملے میں مدد مانگتے ہیں, وہ آگے مخفی رکھ دیا گیا. تو یہاں اسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سے ہر چیز میں مدد مانگتے ہیں, کوئی ایک خاص ذکر نہیں کی گئی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہر تسمے سے لے کر دیدار الہی تک سب سے بڑی نعمت ہوگی. آپ جانتے ہیں جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. تسمے سے لے کر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے بس اللہ کے در کے بھکاری بن جاؤ. اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ مانگنا ہے, کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز اور زیادہ معزز نہیں لگتی. سب سے زیادہ جتنا آپ اللہ سے مانگتے جائیں گے اتنا اللہ کے یہاں آپ معزز ہوتے جائیں گے. اللہ سے مانگنا, یہ دنیا داروں سے مانگنا ذلت کی نشانی. یہی تو فرق ہے اللہ اور مخلوق میں, خالق اور مخلوق میں. جتنا اللہ سے مانگو گے اتنا معزز ہوتے جاؤ گے, جتنا مخلوق سے مانگو گے اتنا ذلیل ہوتے جاؤ گے. اور کتنا بد نصیب ہے انسان کہ جو احکم الحاکمین کا دروازہ چھوڑ کر, شہنشاہ اعظم کا دروازہ چھوڑ کر فقیروں سے مانگنا شروع کر دے, اوروں کے آستانوں پر جانا شروع کر دے. اسی لیے جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے, انسانوں سے امیدیں رکھتا ہے, کبھی اس کے ہاتھ, کبھی اس کے ساتھ بھی میرے ساتھ تعاون کرے, کبھی اس سے, تو اس کی کبھی حاجت پوری نہیں ہوتی. وہ مانگتا ہی رہے گا. ہم نے کتنے لوگ ایسے دیکھے, ان کو ہم نے ایسے ہی دیکھا, وہ دنیا سے ایسے چلے گئے, مانگتے, ساری زندگی مانگتے رہے لوگوں سے. اس لیے
اسلام ہمیں غیرت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں ایک اللہ کے آستانے پر جھکا کر باقی سب آستانوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ ایاک نعبد، یہ ہمیں غیر اللہ سے بے نیاز کر دیتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ اس لیے آپ نے اپنے صحابی سے کہا تھا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگنا، اور جب بھی مدد مانگنی ایک اللہ سے مدد مانگنا۔ پھر آپ نے تشریح فرمائی کہ یاد رکھ، اگر ساری مخلوقات، ساری انسانیت جمع بھی ہو جائے، تجھے فائدہ دینا چاہے، اللہ فائدہ نہ دینا چاہے، ساری انسانیت مل کر بھی تیرا کچھ فائدہ نہیں کر سکتی، اور اگر سارے مل کے تیرا نقصان کرنا چاہے، اللہ نقصان نہ کرنا چاہے، سارے مل کر تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے استعانت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب ہم نے اعتراف بھی کیا، وسیلہ بھی پیش کر دیا اللہ کے حضور اپنے عمل کا، اور اب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اور وہ ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، ہدایت دے دے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے محبت اور شفقت اور نرمی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، کسی چیز کے بارے غصے کے ساتھ نہیں، ڈرانے کے انداز میں، اس کو ہدایت نہیں کہتے۔ ہدایت کہتے ہیں نرمی سے کسی کو کوئی بات بتانا ہے، کسی کی رہنمائی کرنا، جو جس کے اللہ نے انبیاء بھیجے، رہنمائی کرنا، راہ دکھانا۔ ہدایت کے سارے معنی راہ دکھانا، راستے پر چلانا، منزل مقصود پہ پہنچا دینا، سارے معنوں میں ہدایت کا لفظ آتا ہے۔ ایسے ہی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ اسکوائر 1 کہاں ہے، تو کوئی آپ کو بتا اس طرح یہ لے لو، 401 پہ چل پڑو، یہ راستہ لے لو تو اسکوائر 1 پہ آ جائے گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ دوسرا مزید رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو ایک کیا کہتا ہے کہ بھائی میں ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، آپ کو اسکوائر 1 پہ پہنچا کے آ جاتا ہے۔ تو تینوں معنوں میں یہ ہدایت لفظ آتا ہے، بتا دینا، چلا دینا، گائیڈ کر دینا پورا، یا پہنچا دینا، چلنے کی توفیق دے دینا۔ اور یہ جو ہدایت ہے، یہاں بھی دو طرح کی ہدایتیں ہیں۔ ایک ہدایت جسے علمی کہا جاتا ہے، دوسری ہدایت جس کو عملی کہا جاتا ہے۔ ایک ہدایت جس کو ہدایت الارشاد کہا جاتا ہے، دوسری ہدایت التوفیق ہے۔ ایک ہدایت تو اللہ نے انسانوں کو دی، اس کی توفیق دے رکھی ہے، وہ دوسروں کو ہدایت دے سکتے ہیں، جسے علمی کہا جاتا ہے۔ جیسے علم کی بات ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے یہ فلاں مرض ہے، فلاں اس کا یہ علاج ہے، اس کا یہ آپ کوشش کریں، یہ احتیاط کریں۔ اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، انہوں نے اپنی امتوں کو ہدایت دی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ہدایت علمی ہے، ہدایت توفیق ہے، کسی ہدایت ارشاد، کسی کو گائیڈ کر دینا، کسی کو بتا دینا، کسی کو آگاہ کر دینا، یہ ہم سب کو اللہ نے اختیار دیا۔ کسی کو ہم علم کی بات ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، سیکھ کر آگے جائیں، اپنے دوستوں کو، فیملی والوں کو سکھائیں، یہ توفیق دی گئی ہے۔ دوسری جو ہدایت توفیق ہے، جو عملی ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے۔ کسی کا دل مائل کر دینا، کسی کے دل میں ایمان ڈال دینا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دے گا، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ دونوں طرح کی ہدایتیں ہیں۔ یہاں جو ہے دونوں طرح کی ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، راستے پر چلا، ہمیں منزل مقصود پر پہنچا، اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ راستے پر ہمیں استمرار، استقامت دے، جو سب سے مشکل کام ہے۔ کسی کام پہ کرنے کی توفیق مل جانا اور اس راستے پر جم جانا، استقامت دے دینا۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ استقامت اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ نے اس کو سورۃ فاتحہ کا حصہ بنا دیا، اور ہر شخص ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے استقامت، یہاں جو آیت ہے اس کا یہ معنی بھی ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما،
مجھے اس پر جما دے، اس پر چلنے کی توفیق دے تاکہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے چلا، مجھے دکھا کیا الصراط. صراط کا معنی ہے راستہ، کھلا راستہ، فراخ راستہ، آسان، جس پہ چلنا بڑا آسان ہے، کھلا. شاہراہ عام کو صراط کہا جاتا ہے. تو ہر کھلے راستے کو صراط کہا جاتا ہے، لیکن یہاں الف لام لایا گیا، الصراط مخصوص کر دیا. ہر کھلا راستہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص صراط جو المستقیم ہے، جو بڑا سیدھا ہے، بالکل کوئی اس میں ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اس میں چلتے ہوئے کوئی مشکل نہیں آتی. ساری انسانیت اس راستے پر چلے تو کھلا راستہ ہے، کوئی ازدحام پیدا نہیں ہوتا، کوئی اس میں تنگی پیدا نہیں ہوتی. یہ الصراط المستقیم. اے اللہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، اے اللہ ہمیں اس پہ اس کی رہنمائی کر، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما. تو ہم یہ یعنی اتنی اہم دعا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں، بس ایک ہی دعا مانگے گی بس. جس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں. ہم جانتے ہیں یہ آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہے، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، ساری انسانیت پڑھتی ہے، گناہ گار بھی، نیک بھی، علماء بھی، سب لوگ. یعنی ہم سب کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہم محتاج ہیں، ضرورت ہے. ہر لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں. ہر لمحہ کوئی اپنے علم پر ناز نہ کرے، کوئی اپنے عمل پر ناز نہ کرے، کوئی اپنی ڈگریوں پر ناز نہ کرے. ہر لمحہ ہمیں ضرورت ہے، ہر فیلڈ میں ہمیں ضرورت ہے، صرف دین میں نہیں، دنیا کے معاملات میں بھی. ڈاکٹر ہے وہ بھی یہ دعا پڑھ رہا ہے، وہ بھی یہ دعا پڑھ رہا ہے. ہر شخص کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. اس میں معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت نہیں ملی کسی کو، خزانے مل گئے، دنیا کی دولتیں مل گئی، سب کو مل گیا، ہدایت نہ ملی، کچھ فائدہ نہ ہوا، دنیا زندگی اس کی ضائع ہو گئی. ہدایت مل گئی، دنیا نہ. صحابہ کرام دیکھ لو کیسے بھوکے رہتے تھے، کئی مہینے کے گھر میں کھانے نہیں پکتے تھے، مہمان آتا تو صحابہ کرام کے گھر میں بھیجا جائے، کسی گھر میں کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن ہدایت سے ان کے سینے معمور تھے. ہدایت کے اللہ نے ان کو پہاڑ بنا دیا، اور ان کو اللہ نے معیار ایمان بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کہ بعد والے اگر ہدایت لینا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے. تو اللہ نے ایسا ان کو ہدایت کا منارہ نور بنا دیا. تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ ثابت قدمی عطا فرما. اب صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے. ایک واضح حدیث بھی نواس بن سمان رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے، بڑی طویل حدیث ہے. اس میں آپ نے صاف فرمایا الصراط الاسلام، کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے. اللہ خود فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی کہہ دے کہ بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم سے رہنمائی کر دی ہے. اور آگے کیا ہے؟ دینا قیما. صراط مستقیم کون سا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ. یہ وہ دین قیم ہے، سیدھا دین ہے، مضبوط دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. تو صراط سے مراد اسلام ہے. اے اللہ ہمیں اسلام کی رہنمائی کر، ہمیں اسلام سمجھا دے، اسلام ہمیں سکھا دے، اور اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اور اسلام پر کاربند رکھ، حتیٰ کہ ہم مرتے دم تک اسلام پر ہی کاربند رہیں. یہ ہے معنی اس آیت کا، اہدنا الصراط المستقیم. اب جو ہے صراط مستقیم کی اللہ نے کچھ نشانیاں بیان کر دی تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے، شک نہ رہے کہ اس سے مراد کون سا ہے. تو اس کی دو بڑی نشانیاں ہیں. ایک اس کی نشانی ہے اس کی ذاتی، اور دوسری اس کی نشانیاں ہیں اس پہ چلنے والوں کی صفاتی. اس پہ چلنے والوں کی نشانی کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے. ذاتی کیا ہے وہ تو ہم نے پڑھ لی کہ وہ صراط مستقیم ہے، کھلا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، کوئی ایج پیچ نہیں ہے، کوئی اس میں خم نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، سیدھا جا رہا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ.
کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو جو سیدھا جنت کو جا رہا، اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے دائیں بائیں راستے کچھ نہیں کر رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرتبہ آپ نے سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں میں کوئی خط کھینچ دیے، پھر صحابہ نے فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلتے رہو تو سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور یہ دائیں بائیں خط فرمایا یہ راستے ہیں جو اس سے آپ کو بھٹکانے کے لیے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا، تمہیں ادھر بلا رہا، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، جس نے اس کی بات سن لی وہ صراط مستقیم گم کر بیٹھے گا، جنت نہیں جا سکتا۔ یعنی آپ سیدھا روڈ جا رہا، آپ دائیں بائیں مڑیں گے تو آپ منظر پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ ہمیں اس لیے ہر لمحہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے ایک تو صراط مستقیم دکھا، میرے پاس واضح ہو جائے صحیح راستہ کون سا ہے، عمل کا صحیح طریقہ کون سا ہے، نماز روزہ ہر معاملے میں، دوسرا اس پر چلنے کی توفیق دے، اور تیسرا مجھے اس پر استقامت دے اور اسی راستے پر ہی میرا خاتمہ فرما۔ تو دوسرا اللہ نے اس کی مزید پہچان کرا دی کہ صراط مستقیم ہے، لیکن دیکھو وہ کون سا راستہ ہے، تو اس پہ جو چلنے والے ہیں اس راستے پر ان کی نشانیاں دے دی گئی تاکہ شک نہ رہے بالکل۔ اسے کہتے عربی میں کہتے ہیں کہ الرفیق قبل الطریق، کسی راستے پر چلنے سے پہلے دوست تو ڈھونڈو نا جو آپ کا رفیق سفر بنے، تو اللہ نے جو رفیق سفر ہیں ان کی نشانی دے دی کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جس راستے پر یہ لوگ چل رہے ہیں، تم ان کے پیچھے چلتے جاؤ، بس تم منزل پہ پہنچ جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے خود اس کا ذکر کر دیا سورۃ النساء میں، اللہ کہتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار قسم کے لوگوں کو اللہ نے انعام یافتہ قرار دیا، چار قسم کے لوگ۔ پہلے کون؟ انبیاء، دوسرے صدیقین، جو نبوت کے بعد دوسرا مقام ہے صدیقین، بہت سچے ایمان میں اور سچ بولنے والے اور نبوت کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے، جن میں کوئی شک و شبہ نہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور آگے وہ شہداء اور صالحین، نبی کے بعد صدیق کا مقام، اس کے بعد شہداء اور صالحین کا۔ تو یہ نشانی ہے، مراد اس سے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ، اس لیے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا نا کہ میری امت 73 فرقہ میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو جب پوچھا گیا وہ کون، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ہم اسی کی دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس پہ انعام یافتہ لوگ چلتے رہے، یعنی نبی اور صحابہ کرام، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عمل کو دیکھتے رہا کریں کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے، اگر نہیں تو اپنی اصلاح کریں، کیونکہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا ایک صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے نشانی دے دی ہمیں، ایک صراط کی ذاتی نشانی، ایک اس پر چلنے والوں کی نشانی۔ تو دو نشانیاں چلنے والوں کی بتا دی گئی، ایک تو انعام یافتہ اچھی جو پازیٹیو نشانی ہے، دو نیگیٹو نشانیاں ہیں جو بری ہیں، اور ان بتا دی گئی بھائی یہ ان میں خامیاں نہیں ہو سکتی، اس راستے پر چلنے والوں کے اندر یہ دو بڑی خامیاں نہیں ہیں۔ وہ کون سی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ ہیں، اور وہ نہیں ہیں جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ ہی جو گمراہ ہیں۔ یہ بھی دو بڑی نشانیاں جن کو دیکھنا کہ یہ مغضوب لوگ تو نہیں کہ میں ان کے راستے پر تو نہیں چل رہا، جو مغضوب لوگ ہیں جن میں اللہ کا غضب نازل ہو چکا، اور ان کا راستہ دیکھ رہے ہیں جو گمراہ نہ ہوں، کہیں ایسا نہ میں گمراہوں کی پیروی کر رہا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بتایا گیا کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہود مغضوب علیہم کیوں ہوئے اور نصارہ ضالین کیوں قرار پائے؟ کہ یہود کے پاس علم تھا، سب کچھ ان کو حق معلوم تھا،
لیکن عمل نہیں کرتے تھے، ضد میں، تعصب میں اور بغض میں، دشمنی میں، تکبر میں آگے بڑھ گئے، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کیا۔ علم تھا، عمل نہیں تھا۔ جو انسان جانتا ہو حق مانتا نہ ہو، تعصب میں، ہٹ درمی میں، ضد میں، دشمنی میں، بغض میں، تکبر میں، تو وہ مغضوب علیہم ہے۔ اور نصارہ کو ضالین کہا کیوں؟ کہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، علم کے بغیر عمل کرتے رہے، چونکہ گمراہ ہو گئے۔ علم کے بغیر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ گمراہی کا راستہ ہوگا، کیونکہ علم بتاتا ہے، اس لیے ہم ہدایت مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو علم کے بغیر کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے کہ باب العلم قبل العمل، کہ علم، عمل سے پہلے علم سیکھا جائے۔ کبھی بھی وہ عمل جو بغیر علم کے ہوگا اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نصارہ کو گمراہ کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا مظاہرہ کیا، ان پر ایمان کا اعلان کیا، لیکن علم کے بغیر گمراہی میں پڑ گئے، خود ساختہ بدعات میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، غلو میں پڑ گئے۔ کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، کبھی کہا ثالث و ثلاثہ، تین میں سے خدا ہے، کبھی کچھ، یہ سب گمراہیوں میں پڑ گئے، اسے ان کو ضالین قرار دیا۔ اسے علم سیکھنا بھی ضروری، اور علم کے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، جب سیکھ لیا تو اب اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر علم نہیں تو تب بھی گمراہی، اور علم ہے عمل نہیں تب بھی گمراہی ہے، تب بھی۔ تو یہاں ایک بات ضروری ہے، تو کیا صرف مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد یہود اور نصارہ؟ وہ بھی ہیں، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو بھی اس راستے پر چلے گا وہ بھی غضب کے مستحق بنے گا، وہ بھی ضالین میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو مغضوب علیہم سے مراد صرف یہود نہیں، جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی مغضوب علیہم۔ جو بھی نصارہ کی طرح غلو میں پڑ جائے گا۔ تو دین ہمارا اعتدال والا ہے، وہ افراط اور تفریط تھا۔ یہود نے کیا کیا کہ اللہ کے نبیوں سے دشمنیاں کی، ان کے ساتھ انکار کیا، تکذیب کی، بات کو شہید کیا، تو وہ مغضوب علیہم قرار پائے۔ عیسائیوں نے اللہ کے نبی پر ایمان کا اعلان کیا، لیکن جہالت کی بنا پر بہت زیادہ آگے غلو میں پڑ گئے اور وہ گمراہ قرار پائے۔ تو ایمان، اسلام اعتدال میں ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کی شان میں ایسا غلو نہیں کرتے کہ ہم آپ کو اللہ بنا دیں یا اللہ کی شان میں، اللہ کی صفات میں شریک بنا دیں۔ اب یہاں ایک بات جو ضروری ہے، پھر ہم نے کہا صراط الذین انعمت، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ جب ہم مغضوب اور ضالین کا ذکر کیا، وہاں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کا راستہ نہ دکھانا، صراط الذین غیر الذین غضبت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب نازل کیا۔ حالانکہ غضب تو اللہ نازل کرتا ہے، لیکن اللہ کو غضب کی طرف نسبت نہیں کی گئی۔ یہ ادب و احترام ہے، یہ ادب و احترام ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ یہ احترام ہے اللہ کی ذات۔ اور حقیقت میں یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم پر اللہ انعام کرتا ہے وہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی پر غضب نازل کرتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا جرم ہوتا ہے، انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ اسی یہاں مغضوب علیہ مجہور کا صیغہ استعمال کیا گیا، اللہ کے اس کی نسبت نہیں کی گئی۔ کبھی بھی یہ ادب و احترام ہے، کبھی بھی کسی شر کی، کسی بیماری کی، کسی تکلیف کی، مصیبت کی نسبت اللہ تک نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر ہمارے شروع کر وہ جی کیا ہو گیا، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، نہیں۔ دیکھیں قرآن ہمیں آداب سکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورۃ شعراء میں وہ ساری اسپیچ موجود ہے کہ میرا اللہ کون ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، اور آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ روایت ہمارے اکثر ہسپتال میں لکھی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کا معنی کیا ہے کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا جب اللہ مجھے بیمار، حالانکہ بیمار تو اللہ کرتا ہے، لیکن یہ ادب و احترام ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. تو یہ ادب و احترام ہے کہ ان نعمت کی نسبت اللہ تک کی گئی، غضب اور ضالین کی نسبت اللہ تک نہیں کی گئی. تو یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، اور ہم نے اللہ سے بہترین دعا مانگی، اور ہم نے ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلنے کی توفیق دے. اس لیے اپنے عمل کو دیکھتے رہیں، اپنے طریقے کو دیکھتے رہیں، کہ میں مغضوب علیہم لوگوں کے راستے پر تو نہیں چل رہا کہ میں ان کے راستے پر تو نہیں چل رہا جو گمراہ ہو گئے، غلو میں پڑ گئے. جیسے آپ نے خود فرمایا تھا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم میری شان میں ایسا غلو نہ کرنا جیسا عیسائیوں نے کیا تھا، کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہا تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. میں بلکہ میرے بارے کہوں عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول. یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ سب سے عظیم ہیں، اور اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے آخر میں آمین، یہ ہم نے چونکہ دعا کی اور اس کے بعد آمین کریں. اس آمین کا معنی استجب، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما. تو یہ ہے مختصر اس کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن سمجھنے اور سورۃ الفاتحہ سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے، اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی راستے پر فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے گمراہ لوگوں، مغضوب علیہم لوگوں سے اللہ محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.